السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء، ہم نے نہم کلاس سے پہلا سبق عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آدھا حصہ پڑھا تھا۔ اب بقیہ حصہ جو ہے اب اس پارٹس دوسرے حصے میں پڑھیں گے۔ تو دیکھیے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی وسیع پیمانے پر تجارت ہونے کے باوجود دولت کمانے میں ان کا انہماک کبھی دیکھا نہیں گیا۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف کی جو تجارت تھی یہ کافی بڑے پیمانے پر تھی، اس کے باوجود بھی جو ہے دولت میں جو ہے ان کا انہماک نہیں دیکھا گیا۔ عرب کے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہونے کے بعد بھی انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ طلباء، بڑے شخصیتوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ آپ کسی ندی کے پاس سے گزریے اور سمندر کے پاس سے گزریے، دونوں کے پانی پر غور کیجئے۔ ندیوں کا پانی تھپیڑے مارتا ہوا نظر آئے گا اور سمندر کا پانی ساکن دکھے گا، لیکن سمندر کافی گہرا ہوتا ہے اور ندی جو ہے یہ اتھلی ہوتی ہے۔ بالعموم مال و متاع اور دولت و ثروت کے زوم میں آدمی خدا فراموش ہی نہیں اپنوں سے بھی بیزار ہو جاتا ہے۔ اکثر کچھ شخصیتوں کو ایسا دیکھا گیا کہ اگر ان کے پاس میں کافی مال و دولت آ جاتا ہے تو وہ اپنے دوست احباب رشتہ دار تو بہت دور کی بات خدا کو بھی بھول جاتا ہے۔ مگر حضرت عبد الرحمن کا یہ عالم تھا کہ تجارت سے جو کچھ حاصل ہوتا اسے غربا، مساکین اور اہل و عیال پر بے دریغ خرچ کرتے تھے۔ ان کو تجارت سے جتنا بھی منافع حاصل ہوتا تو وہ غریبوں کو اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے تھے اور بہت زیادہ خرچ کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کے متعلق کہا جاتا تھا کہ سارے کے سارے اہل مدینہ ابن عوف کے مال میں شریک ہے، یعنی اتنا صرف کرتے تھے کہ یہ لفظ ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ سارے کے سارے اہل مدینہ ابن عوف یعنی عبد الرحمن بن عوف کے مال میں شریک ہے۔ دولت کمانے اور اسے سینت کر رکھنے کے لیے انہوں نے کبھی تجارت نہیں کی۔ دولت کمانے کے بعد میں اسے جمع کر رکھنے والا ان کا مزاج نہیں تھا۔ دین کے کاموں میں وہ بے انتہا خرچ کرتے تھے۔ وہ اپنی تجارت کے نفع کا اندازہ خدا کی راہ میں خرچ ہونے والی دولت سے کرتے تھے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری تجارت سے جو ہم نے پیسہ حاصل کیا تو اس سے ہم نے کیا خریدا، کتنا جمع کیا، کتنا پیچھے بیلنس ڈالا، لیکن وہ اپنی تجارت کا نفع اس انداز سے لگاتے تھے کہ میں نے خدا کی راہ میں کتنا خرچ کیا۔ خدا کی راہ میں جتنا خرچ ہوتا وہی اس کو نفع سمجھتے تھے۔ وہ قناعت پسندی اور استغنا کے لیے سارے مدینے میں مشہور تھے۔ اور طلباء، یہ قناعت پسندی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور استغنا بھی۔ قناعت پسندی یعنی کسی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں عطا کیا ہے وہ دل سے اسے مان لینا، شکر بھیجنا، اسے ہی قناعت کہتے ہیں، صبر کرنا اس پر۔ اس کے بعد میں طلباء اگلے پیراگراف میں کیا ہے کہ یہ وہ خوبیاں تھی جن کی وجہ سے وہ اصحاب میں نمایاں نظر آتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی جو خوبیاں بتائی گئی ہیں درج بالا، یہی خوبیوں کی وجہ سے وہ تمام اصحاب میں نمایاں تھے۔ اس پر متضاد ان کی سادہ اور بے ریا زندگی تھی، بالکل سادہ رہتے تھے۔ اتنی تجارت میں منافع حاصل ہونا، اتنا مال و دولت ہونے کے باوجود بھی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ ان کی زندگی میں ریاکاری نہیں تھی، جس میں افلاس سے عمارت تک کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ جب تنگ دست تھے اس وقت بھی سخاوت میں اپنی کشادہ قلبی کا ثبوت دیتے رہے، اور جب امارت ہاتھ آئی تو عطا کی کشادگی میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب جنگی ساز و سامان کی ضرورت پیش آئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 200 اوقیہ سونا اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ کتنا بڑا ان کا دل تھا کہ جب ایک جنگ کے ایک موقع پر جو ہے جنگ میں لڑنے کے لیے جو ساز و سامان کی ضرورت ہوتی ہے، جو غزوہ تبوک کی جنگ تھی، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جو ہے 200 اوقیہ سونا اللہ کی راہ میں دیا۔ مدینے کے اس وقت کے حالات کے لحاظ سے یہ امداد بہت بڑی تھی، بہت زیادہ تھی۔ اس کثیر رقم کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اپنے خاندان کے لیے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے جواب دیا، جس رزق کے خیر اور اجر کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ فرمایا ہے، بس اتنا چھوڑا ہوں۔ آگے دیکھتے ہیں طلباء کہ اتنا مال میں نے اپنے اہل خانہ کے لیے چھوڑا ہے، یہی وہ ایمانی جذبہ تھا جس کی بدولت حضرت عبد الرحمن کو زندگی ہی میں جنت کی بشارت دی گئی تھی۔
جو عشرہ مبشرہ ہے، 10 صحابی ہیں جس کو جو ہے دنیا میں ہی 10 صحابیوں کو جنت کی خوشخبری سنا دی گئی تھی، ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ اسی بشارت کی بنا پر عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دنیاوی جاہ و مال سے ذرا دلچسپی نہیں تھی، یہ دنیا کا جو جاہ و مال ہے اس سے ذرا بھی ان کو دلچسپی نہیں تھی، اسے جمع کر کر نہیں رکھتے تھے۔ غریبوں میں، مسکینوں میں، غربا میں، اور اپنے اہل و عیال پہ، ضرورت مند میں، اور دین کی جہاں ضرورت محسوس ہوتی تھی، جس طریقے سے آپ نے تبوک کے جنگ میں دیکھا، تو ان مواقع پہ اپنی دولت کو خرچ کرتے تھے۔ انتقال سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن 6 صحابہ کو خلیفہ اسلام کے انتخاب کے لیے نامزد کیا تھا، ان میں حضرت عبد الرحمن بھی شامل تھے۔ سب سے پہلے وہ بذات خود خلافت کے منصب سے یہ کہتے ہوئے دستبردار ہو گئے، یعنی خلافت چھوڑ دی۔ کیا کہہ کر خلافت چھوڑے کہ اللہ کی قسم اگر میرے حلق پر چھری رکھ دی جائے تو یہ چیز مجھے خلافت سے زیادہ پسند ہے۔ اپنے آپ کو جو ہے یہ ختم ہونا پسند کرتے ہیں، لیکن خلافت، کیونکہ خلافت کے اندر جو جتنا بوجھ ہوتا ہے اس کو صحیح طریقے سے جو ہے یہ نبھا تو سکتے تھے، لیکن اللہ کا ایک طرح کا ڈر، خوف، بالآخر انہی کی ایما پر حضرت عثمان بن عفان خلیفہ بنائے گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف تجارت کے ساتھ زراعت بھی کرتے تھے، یہ کھیتی باڑی کا بھی کام کرتے تھے۔ فتح خیبر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی ایک کشادہ اراضی ان کے نام کر دی، ایک بہت بڑی زمین ان کے نام کر دی۔ انہوں نے اپنی ذاتی دولت سے بھی کئی کھیتیاں خریدی تھی۔ وہ کھیتیوں کی فصل بھی تجارتی مال کی طرح غربا میں تقسیم کرتے۔ کھیتیوں سے جو فصل آتی، جو اناج غلہ جو بھی وہاں کھیتیوں سے فصل آتی تھی، اسے جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے زمین کا ایک ٹکڑا 40,000 دینار میں خریدا اور اسے بنی زہرہ کے غربا مساکین نیز امہات المومنین میں تقسیم کر دیا۔ آخر عمر میں حضرت عبد الرحمن نے اپنی کل جائیداد فی سبیل اللہ تقسیم کرنے کی وصیت کی تو غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے 100 صحابہ میں سے ہر ایک کے حصے میں 400 دینار اور وراثت میں ان کی ہر بیوی کے حصے میں 80 دینار آئے۔ اتنی ان کے پاس میں دولت تھی، اور یہ جو ہے انہوں نے وصیت کر دیے تھے کہ میرے مرنے کے بعد میں یہ تقسیم کر دینا۔ حضرت عبد الرحمن تجارت اور زراعت ہی میں مصروف نہیں رہتے، صرف تجارت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ غزوات میں بھی، جنگوں میں بھی شریک ہوتے تھے، مگر جنگ و جدل سے زیادہ وہ امن و خیر خواہی کے راستے کو پسند کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن کی حکمت عملی کی وجہ سے دمت الجندل کے جنگ کے موقع پر پورا علاقے پر امن طور پر فتح ہو گیا اور دشمنوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن کو یہ نصیحت کی تھی کہ جنگ میں بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو قتل مت کرنا اور جنگ سے قبل انہیں احسن طریقے سے سمجھانا۔ جنگ احد میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے ان کے استقلال میں ذرا سی بھی کمی نہ ہوئی، کامرانی کے ساتھ واپس لوٹے تو ان کا جسم زخموں سے چھلنی تھا۔ اب پورے جسم پر جو ہے اتنے زخم ہے کہ زخموں سے چھلنی لفظ استعمال ہو رہا ہے، لیکن دشمنوں سے لڑتے لڑتے بڑے استقلال کے ساتھ میں واپس آئے، ذرا سی بھی کمی نہ تھی ان کے استقلال میں۔ ان زخموں کی وجہ سے ان کے ایک پیر میں لنگ آ گیا تھا، اتنا زخم لگے ان کے جسم پہ کہ ایک پیر سے جو ہے وہ لنگڑتے تھے۔ اسی جنگ میں ان کے چند دانت بھی ٹوٹ گئے تھے۔ اس طرح میدان کارزار ہو یا تجارت کا بازار، عبد الرحمن بن عوف دونوں میدانوں میں مستعدر تھے۔ انہوں نے اپنی بے لوث خدمات سے دین کی خوب محنت کی۔ 75 برس کی عمر میں 652 عیسوی میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ جان کنی کی حالت میں ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ احباب کے پوچھنے پر کہنے لگے کس وجہ سے وہ رو رہے تھے، تو احباب نے پوچھا تو کیا بتاتے ہیں، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میری دولت کی وجہ سے میں اپنے دوستوں سے دور نہ کر دیا جاؤں۔ اسی حالت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے آپ کا یہ خوشخبری پہنچائی گئی کہ ان کی قبر حجرہ عائشہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بنائی جائے۔
مگر حضرت عبد الرحمن نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے حیا محسوس ہوتی ہے کہ اس بلند جوار میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں لیٹوں۔ ان کے جنازے کی نماز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، جس میں وقت کے جلیل القدر صحابہ موجود تھے۔ تو اس طریقے سے طلبہ جو ہے ہمارا یہ سبق مکمل ہوا۔ آئندہ اسی سبق کی ایکسرسائز کو لے کر اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ پہنچوں گا۔